الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ ہر دعا میں وہ نقطہ ہے جس میں تعین کیا گیا ہے اللہ پاک کے مقام کا، اس کے احسانات کا، اس کی قدرت کا، بندے کی عاجزی کا، مسکینی کا، بے بسی کا اظہار ہے انہیں۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعا سکھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے مسلمان بنایا۔ یہ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، لیکن ہم اس دعا کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان مسلمان ہونے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ زندگی گزار لے، لیکن آخرت میں اس کا جو مقام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، اس نے کچھ نہیں کھویا۔ تو یہ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اگر عربی سکھائی جاتی اور لوگ قرآن پڑھتے تو وہ یہ نہ ہوتا، ان کا عقیدہ یہ نہ ہوتا۔ ابو لہب کو عربی نہیں آتی تھی، اس کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ نبی آخر الزماں اس کے بھتیجے تھے، گود میں کھلایا تھا، ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی، پھولا نہیں سمایا تھا۔ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، اسے کوئی شک نہیں تھا، سب کچھ روزے روشن کی طرح عیاں تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ باقی مکے والے بھی جو تھے وہ عربی تھے، قریشی تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ عربی کا جاننا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج بھی عرب دنیا کے اندر لاکھوں عیسائی ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو بھی وہاں قرآن لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہلکی آواز میں قرآن چل رہا ہوتا ہے، وہ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ پروفیسر ہیں عربی کے، مسلمان نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زبان نہیں آتی، وہ صحف ابراہیم ان کی زبان میں نازل ہوئے تھے نا، نہیں ایمان لائے۔ جارڈن میں، مصر میں عرب ہیں، قرآن میں اللہ پاک نے اپنی توحید، اپنی قدرت کی جتنی بھی آیات بیان فرمائی ہیں وہ چلتے چلتے بھی کہیں سے گزرے تو کانوں میں ضرور پڑتی۔ مسلمان ہیں،
لیکن وہ بھی قبروں سے مانگتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ جو ان کے علاقے میں انبیاء کی قبریں مشہور ہیں نا، وہ ان قبروں کا طواف کرتے ہیں، بچے مانگتے ہیں ان سے، عرب ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ ہمیں حسرت ہے کہ جی اگر ہمارے پنجابی اور پٹھان اور بلوچ اور سندھی اور مہاجر اور دوسرے تیسرے سارے قرآن جانتے ہوتے تو کبھی مزاروں پر نہ جاتے، کبھی قبروں سے نہ مانگتے۔ وہ جو اوریجنلی جو پیدائشی عرب ہیں وہ بھی مانگتے ہیں، وہ بھی تعویذ کرتے ہیں، وہ بھی دم کرواتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عقیدے کے لیے، توحید کے لیے عرب ہونا اور عربی جاننا کافی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جن کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا انہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی نا، انہیں تو درسی نظامی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں معلوم۔ ہدایت کا ضابطہ یہی ہے کہ جب تک اگلے کے دل میں مسلمان ہونے کی، توحید کی تڑپ نہیں ہوگی، ایمان نہیں نصیب ہوگا، ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ وہ قرآن صرف پڑھے نا، وہ قرآن لکھے بھی، ہاتھوں سے لکھے قرآن، تو بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس میں انابت ہوگی، کھچ ہوگی، پیاس ہوگی، اسی کو ایمان نصیب ہوگا۔ اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی محبت ہی اس کو توحید پر قائم رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین سارے کہتے ہیں، لیکن استعانت بزرگوں سے ہوتی ہے۔ ہم مغز کھپاتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے کہ پڑھتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، ان کا چلنا، ان کا بات کرنا، ان کا کھانا، وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے نابینے کے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو فوکس نہیں کر رہی۔ پتہ چل نہ بتائے، اس کی آنکھوں دیکھیں گے پتہ چلے گا روشنی نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں۔ تم انہیں زندہ قرار دیتے ہو، مردوں کو نفی کرتے ہو اللہ پاک کے کلام کی، اور پھر ان سے مانگتے ہو۔ یہ روایت والے جو ہے نا، یہ محدثین، ان کی منزل بڑی اوکھی ہے۔ ہما شما جو جاہل ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، وہ نکل جائیں گے۔ ان کو پکڑنے کے لیے ان کی ایک حدیث ہی کافی ہو سکتی۔ انہوں نے تھوڑی سی وہ شیرہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے، جنازہ پڑھانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، سبحان اللہ۔ بس اتنا سارا شیرہ انہوں نے لگایا ہے، اس شیرے پر پوری دکان بنا لی ہے مانگنے والوں نے۔ انہیں حدیث والوں کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پھر ان سے مانگو، بس جب سنتے ہیں تو پھر کسی چیز کے لیے سنتے ہوں گے، اسی لیے تو وہ مانگ رہے ہیں نا۔ آپ نے دروازہ کھولا ہے نا کہ بھئی یہ سنتے ہیں، جا کے مانگو ان سے۔ اگلی بات انہوں نے خود سمجھ لی نا۔ جب بندہ کسی کو کہتا ہے کہ دکان کھلی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب، جا کے سودا لو۔ تماشا لگایا انہوں نے۔ یہ فیکٹریاں ہیں شرک کی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، کہتے ہیں سنتے ہیں۔
وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تو جو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، رب چاہے تو وہ پہاڑوں کو سنا سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو حکم دے سکتا ہے، یا جبالو اوبی، اے پہاڑوں تسبیح و تحمید کرو داود کے ساتھ۔ وہ تو بے جان چیزیں اس کے لیے زندہ ہے، لیکن انسانوں کے لیے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ہمارے سارے جو بندی سناتے ہیں، ان کے بزرگ کی مراقبہ کر کے چارجنگ پہ لگتے ہیں ان کی قبر پر، کیا بریلوی کیا دیوبندی، بہت بڑا فراڈ ہے دیوبندی ایک، توحید کے نام پر۔ ہم بریلوی سے دیوبندی ہوئے تھے توحید کے نام پر، پتہ چلا یہاں بھی وہی تماشا ہے، پیر الگ الگ، جو نقشبندی ہے اس کا سارا نسب وہی ہے، بریلوی والا ہی ہے، ایک ہی ہیں سب کے مرشد، وہی مراقبے، وہی احوال القبور جاننے کی فکر ہے۔ تو عالم ہونا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہاشمی ہوتے ہوئے بھی قرآن سن کر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو عالم ہونا ساتھ اس کے اتنے القابات لگنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہو، بلکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین کو بدل دیں گے۔ جس طرح پارلیمنٹ میں پارلیمنٹرین قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، اس میں ترمیم کرتے ہیں، دین میں ترمیمیں کون کرتا ہے؟ دین میں بدعات کون جاری کرتا ہے؟ یہ لوگ بڑے، دا ماسٹرز آر مانسٹرز۔ یہ ماسٹرز اور مانسٹر کا مطلب ہے کہ جو جتنا بڑا ہیرو ہوتا ہے نا اتنا بڑا شیطان بھی ہوتا ہے۔ یہ باڑ ہوتی ہے دین کی حفاظت کے لیے، اور اسی میں سن لگتی ہے، اسی میں غداری ہوتی ہے، اسی میں کوئی پیرے سے ہٹ جاتا ہے اور بدعت کو رستہ دیتا ہے مفادات کے لیے۔ تو مسلمان ہونا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، نبی کا تایا مسلمان نہیں ہو سکا، کافر مر گئے، پروپیگنڈا کرتا تھا حضور کے خلاف، اللہ نے نام لے کے پھر اس کی مذمت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، دعا کی انہوں نے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے بعثت والے دن رسوا نہ کر، یعنی میرے باپ کو تو مسلمان کر دے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ابراہیم کا باپ نہیں کہا، جب تک اس کو طلب نہیں ہے تیرے مانگنے سے نہیں دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان ہے نا، ایک نسل کم ایمان والی ہوگی، کم اسلام والی ہوگی، اس کی پشت میں سے، اس کے بیٹوں میں سے، اس کے پوتوں میں سے اچانک کوئی متقی نکل آئے گا، کوئی بہت بڑا عالم بن جائے گا، کوئی حافظ بن جائے گا، تراویحیں سنائے گا، قرآن کی تبلیغ کرے گا۔ یعنی نسل چلتی نسل میں سے، جیسے چلتی حکومتوں میں، خلافتوں میں، بد بھی آئے نیک بھی آئے، ایک سے بڑھ کر ایک بدکار بھی نکلا ہے، انہی میں عمر بن عبدالعزیز کی باری بھی آ گئی۔ تو مسلمان ہو بندہ تو تسلی یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نسل میں سے یہ اللہ کا بندہ نکل آئے گا، کوئی موحد نکل آئے گا۔ میرے دادا کا نام پیراں دتا ہے، پیراں دتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس گھر میں کوئی موحد پیدا ہوگا۔ تو سب سے بڑا احسان اس نے مسلمان بنایا، دوسرا احسان یہ کہ اس نے عقیدہ درست رکھا، جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا وہ میرا رب، نہیں دیتا تو اس کے پیچھے بھی اس کی تعریف ہے، حضور کی دعا موجود ہے، اے اللہ اس پر بھی تیرا شکر جو تو نے دیا ہے، اور اے اللہ اس پر بھی تیرا شکر جو تو نے روک لیا ہے۔
وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا مَنَعْتَنَا، میرے رب جو تو نے روک لیا ہے اس پر گلہ نہیں، اس پر بھی تیری تعریف ہے، اس میں میری خیر ہوگی، تجھ سے کوئی بدگمانی نہیں۔ وہ کب اولاد دیتا ہے؟ مجھے اسی کا چاہیے، میں نے اسی سے مانگنا ہے، میں نے مانگ کر اس سے لینا ہے، اس لیے کہ نبیوں نے بھی مانگ کر لیا ہے۔ اس سے مانگنا عبادت ہے، ہماری ضرورت ہے اور رب کی عبادت ہے۔ فَاعْبُدُونِی فَادْعُونِی اصلاً فَاعْبُدُونِی قَالَ رَبُّکُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے کے معاملے میں۔ عبادت وہی دعا عبادت اسی آیت میں اگلے حصے میں تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، اور بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھے پکارنے سے، یعنی لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ عبادتی، یستکبرون عبادت۔ تو اس نے کھلایا پلایا، پھر مسلمان بنایا، پھر موحد بنایا، اپنے دامن سے باندھ لیا، اپنے در کا کر کے رکھ دیا۔ اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ وہ حضور کی دعا نا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، قرآن کی تفسیر ہے ان دعاؤں میں، قیامت تک آنے والے لوگوں کا عقیدہ اس میں بیان ہوا ہے، مثال نہیں ملتی۔ اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے تذکرے کیے جائیں، جہاں زبان کھلے تیری بات، یا تیری بات کروں یا تیری بات سنوں، تیرا تذکرہ چلتا رہے۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدْ، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری غلامی کی جائے، تیری عبادت کی جائے۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، اور تو سب سے قیمتی خزانہ ہے کہ جس کی چاہت کی جائے۔ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا، اسے دونوں جہاں مل گئے، جنت بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ نعمتوں میں سے اللہ کی نعمت ہے، رحمتوں میں سے اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ میرا مطمع نظر میرا خدا ہے۔ یزداں با کمند آور، کمند یزداں پہ ڈالو، اللہ پہ ڈالو، اس کو ٹارگٹ اپنا مدعا، اپنی منزل بناؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کو نصیب ہے اس کی زبان شکر سے تر رہنی چاہیے، جس کو نہیں نصیب وہ اس خزانے کی تلاش کرے اور رب تک پہنچے۔ اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے آنے والی نسل کو بھی یہ سب نصیب کرے اور انہیں توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔